اور مسلمانوں کو بالکل تہی داماں کر دیا جائے، خالی ہاتھ کر دیا جائے۔ اگر ان کی ساری کوششیں اور سازشیں اور مساعی اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے صرف ہو رہی ہیں تو وہاں اہل اسلام کو بھی خواب غفلت سے بیداری ملنی چاہیے۔ وہ جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، خواب غفلت میں مبتلا ہیں، خواب خرگوش کے اندر محو آرام ہیں، انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ظاہری آنکھیں بھی کھولیں اور دل کی آنکھیں بھی کھولیں تاکہ انہیں کچھ نظر آئے۔ اپنے کانوں سے روئی نکالیں اور آہ و بکا سنیں مسلمانوں کی، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے وہ برما کے ہوں، یا چاہے آج کے دور کے مسلمان فلسطین کے ہوں، ان کی آہ و بکا سنیں، آہ و زاری پر کان دھریں اور ان بے گور و کفن پڑی لاشوں کو دیکھیں اور ان مریضوں کو، زخمیوں کو ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں جو کسی مسیحائی کے منتظر ہیں۔ دور حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوں، اتحاد کی فضا قائم کریں، جمعیت دکھائیں، فرد واحد کی طرح بنیں، ایک مضبوط قلعہ کی طرح ہو جائیں، ایک مضبوط جسم کی طرح ہو جائیں، ایک مربوط نظام کی طرح ہو جائیں، تاکہ یہود و غنود اور نصارہ کی مساعی مذمومہ کو ناکام کیا جا سکے، ان کے مذموم مقاصد کے حصول کے آگے رکاوٹ بنا جا سکے، انہیں ان کے دانت کھٹے کیے جائے، ان کے ملکوں میں انہیں دھکیل دیا جائے، ان سے وہ ساری لوٹی ہوئی دولت واپس لے لی جائے جو اہل اسلام کے دفینہ خزائن، خداداد، صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں جو سمیٹ چکے ہیں وہ ان سے واپس جھپٹی جائیں۔ اپنے نوجوانوں کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ وہ اسلام کے شاہین بنیں اور پرزور طاقت کے ساتھ ایک ہی حلہ اور ایک ہی حملہ میں، ایک ہی وار میں اپنے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کے بدلے لے لیں۔ اس طرح کی طاقتیں، مساعی ہمیں بھی دکھانی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا امتیاز لسانیت و قومیت، مسلمان امہ، مسلم امہ ایک قوم بن کر ابھرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ایک اسلامی پرچم کے نیچے اکٹھے ہوں اور اس اسلامی پرچم کے سائے میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، اتحاد اور اتفاق اور جمعیت دکھائیں تاکہ ان یہود اور غنود کی اور نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکیں اور ان کے قدموں کو جو اسلام کو مٹھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے روز آگے بڑھ رہے ہیں ان کو لگام دی جا سکے، انہیں ان کی اصلی جگہ دکھائی جا سکے اور انہیں ایک جگہ پر کنٹرول کیا جا سکے تاکہ وہ پھر آئندہ کسی قسم کی ایسی کوئی کوشش سعی نہ کریں جس سے کسی نہتے مظلوم مسلمان کا خون بہے یا کسی مسلم پاک دامن عورت کی عصمت دری ہو یا کسی مسلمان بچے کا ناحق خون بہایا جائے۔
اس طرح کی کوششیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ممالک کے مسلمان عوام بھی، رعایا بھی، حکمران بھی، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اپنا اتفاق اور اتحاد ظاہر کریں۔ اور آج ہمیں رسول گرامی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا آپ کے فرامین عالیہ شان کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے قلوب و اذہان پر انہیں نقش کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اپنے تک انہیں رکھنے کی بلکہ عالم اسلام کے ہر فرد تک وہ عالمی اعلان اور پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بلغوا عنی ولو کان آیا کا مصداق بننے کی ضرورت ہے۔ آؤ دعوت دے ہم کہ مسلمانوں بہت ظلم ہم نے برداشت کر لیے، بہت جبر و استبداد و بربریت کا سامنا کر لیا، بہت ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے مسلمانوں کے خون بہہ گئے، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، بچوں کے چیتھڑے اڑائے گئے، ان کا خون ناحق کر کے اس دھرتی کو رنگین کیا گیا۔ ہم نے بہت دیکھ لیا، اب بس کرو، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو۔ بالخصوص مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، انہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، انہیں خواب غفلت سے اٹھانے جگانے کی ضرورت ہے کہ اٹھو، بستر استراحت کو خیر باد کہہ دو، اپنے مضبوط و بلند و بالا قلعوں سے باہر آؤ اور مسلمانوں کی داد رسی کرو، مظلوموں کی داد رسی کرو، بیواؤں کی داد رسی کرو، بچوں کا ساتھ دو، مسلمانوں کا خون ناحق ہونے سے انہیں بچاؤ، اس پاک دھرتی کو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہونے سے بچاؤ، اپنا کردار ادا کرو، ظاہری و باطنی مسائی اپنی صرف کرو، سیاست کے میدان ہوں چاہے وہ اقوام متحدہ کے ایوان ہوں، چاہے پھر تمہارے ممالک کی افواج ہو یا سیاستدان ہوں، سب کو یہ پیغام دو کہ اب بہت ہو گیا، پانی سر سے گزر گیا، مسلمانوں کے خون ناحق پکار پکار کر وہ لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی وہ لاشیں ہمیں پکار رہی ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے حکمرانوں کو، جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں، انہیں جھنجھوڑ کر پکار پکار کر یہ صدائیں دے رہے ہیں کہ اٹھو، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ پانی تو پہلے ہی سر سے گزر چکا، خبردار، ہوش کے ناخن لو، آؤ اہل اسلام ایک درد کے اندر مبتلا ہو جائیں، تب ظاہر ہوگا کہ ہم ایک بنیاد اور ایک عمارت مضبوط کی طرح۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بھی یہی انسانیت کو، بالخصوص مومنین و مسلمین کو یہ فرمایا ہے کہ کوئی اور اقوام جو ہے وہ آپس میں رنگ و نسل کا فرق کریں تو کریں، امیر و غریب دیکھا جائے تو دیکھا جائے، اپنا پرایا دیکھا جائے تو دیکھا جائے، مسلم امہ کے افراد کو اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہم یہاں سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر اردن، شام، عراق سے لے کر برما تک، برما سے لے کر ساؤتھ افریقہ میں بسنے والے، سوڈان میں رہنے والے، یو اے ای میں رہنے والے، امریکہ تک موجود سب مسلمان ہم ایک ہیں۔ جب تک یہ نعرہ بلند نہ کیا جائے گا، جب تک اس اتحاد کی دعوت نہ دی جائے گی، تب تک ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہیں کامیاب و کامران نہیں ہو پائیں گے، ناکامی ہمیں ملے گی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال کے قول پر لبیک کہنا پڑے گا۔ وہ دراصل علامہ اقبال کا قول نہیں ہے،
وہ قرآن و حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن بھی ہمیں یہ حکم فرما رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان بھی ہمیں اسی طرف ہی رہنمائی کر رہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکیں کاشگر